میری ایک بات مانو گی؟ جی تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں. واپس لوٹ جاؤ بیٹا اپنے شوہر کے پاس، نیسم کے باپ کے پاس. تم بھی تو مرتسم خان و شاہ نواز احمد خان کے ساتھ بے الحق مہر 50 لاکھ روپے سے کہہ راج الوقت نکاح قبول ہے. میں کہتی تھی نا، ایک بار میرب اس گھر سے اور مرتسم کی زندگی سے چلی جائے تو مرتسم میرا ہوگا. مرتسم سے بہت پیار کرتی ہو نا، اسی محبت کے خاطر لوٹ جاؤ. مرتسم کا نکاح کر رہی ہوں میں انور. میں چاہتی ہوں کہ تم مرتسم کی شادی میں شامل ہو. اور اسے دعائیں دو. آپ جائیے اور جا کر مرتسم کے سر پر سہرا باندھیے. میں اپنی بیٹی کے آنے کی دعا کرتا ہوں. حیا بنت اکرم خان، آپ کو بن ڈرامے میں اب بہت بڑا موڑ آ چکا ہے. مرتسم حیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اب وہ میرب سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. مرتسم میرب سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. وہ اس سے گری ہوئی حرکت اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ حیا سے شادی کر لے، اس حیا سے جس نے میرب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور مریم کی زندگی خراب کر دی. اسی حیا سے مرتسم بے حیا بن کر شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. جبکہ دوسری طرف میرب کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ دیر مرتسم سے دور نہیں رکھ سکتی. وہ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی، نہ ہی مرتسم کے ساتھ اور نہ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ، کہ وہ ایک دوسرے کو آپس سے دور رکھیں. اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس حویلی آئے گی. اتفاق سے اسی دن مرتسم اور حیا کی شادی ہو رہی ہوگی. میرب کو واپس آتے دیکھ کر حیا کے تو رنگ ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائے گی کہ اب سب کچھ خراب ہونے والا ہے اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا. جبکہ مرتسم بھی بچی کے ساتھ میرب کو دیکھ کر بہت حیران ہوگا اور ماں بیگم بھی بہت حیران ہوگی، اور میرب دونوں کی شادی دیکھ کر حیران ہو جائے گی. آنے کے بعد وہ مرتسم سے معافی بھی مانگے گی اور مرتسم اسے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کو معاف بھی کر دے گا. حیا نے مرتسم سے شادی کے لیے جتنی محنت کی اور میرب کے ساتھ اتر تھا کہ وہ اس کی شادی ہی ہو جاتی، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میرب واپس آ جائے گی اور آخر میں میرب اپنا کانٹریکٹ مرتسم کے ساتھ توڑ دے گی اور اس کے بعد ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. طرف آپ دیکھیں گے کہ مرتسم نے میرب کے ساتھ اپنی بے وفائی کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، کیونکہ ماں بیگم جب حیا کی شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو مرتسم منع کر دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا. رشتہ دیکھیں گے اس سے شادی ہوگی. ماں بیگم کہتی ہے کہ کس سے ہوگی شادی. مرتسم اس پر چپ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حیا سے شادی میں کروں گا. حیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کروں گا اس سے شادی. حیا تو پاگل ہو جاتی ہے یہ سن کر. اسے لگتا ہے کہ مرتسم اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے اور پاگل ہو گیا ہے. تب اس نے ہاں کرتی ہے، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. مرتسم بیچارہ ماں بیگم کے دباؤ میں آ کر ہاں بول دیتا ہے. مرتسم بیچارے کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ ہاں بول دیتا ہے اور میرب سے بے وفائی کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ میرب تو پہلے ہی جا چکی ہے اور وہ مل بھی نہیں رہی ہے، تو اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا. اتنی محبت کرنے والی اس کے گھر میں ہی موجود ہے. تب میرب کے منہ پر تھپڑ مارنے کا اچھا موقع بھی مل جاتا ہے.
मुर्तज़िम शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर माँ बेगम तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो अपने घर की खुशियाँ वापस चाहिए होती हैं। हया तो पागलों की तरह खुश होती है। उसे लगता है कि आखिर उसका दिन अच्छा आखिर उसे लगता है कि आखिर उसका दिन आ चुका है, जिसके लिए वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी और मीरब को घर से भगाया था। वो अपनी शादियों की तैयारियों में लग जाती है। यहाँ शादी की तैयारियाँ यहाँ शादी की तैयारियाँ कर रही होती है और डेट फिक्स होने के दिन करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीरा वापस आने का सोच लेती है और अब होगा ही कुछ, अब जब सब घर वाले भी मौजूद होंगे और शादी के फंक्शन भी हो रहा होगा। एंड मौके पर जब निकाह होने वाला होगा, एटलीस्ट निकाह तो होने वाला ही होगा, शादी का फंक्शन चल रहा होगा, हया कबूल है करने वाली होगी कि उसी वक्त मीरा अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है। और ये सब देखकर तो मुर्तज़िम तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये कहाँ से आ गई है। वो बहुत हैरान होता है। माँ बेगम भी हैरान हो जाएगी, ये कहाँ से आ गई है, ये तो 1 साल से घूमती। हया के पाँव से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाएगी कि मैंने इतनी मेहनत के बाद मेरी ज़िंदगी में जब खुशी का लम्हा आया है तो ये मीरा कहाँ से आ गई है। वो हैरान हो जाएगी। इस पर मुर्तज़िम मीरब के पास जाएगा और बोलेगा, तुम कहाँ थी, कहाँ से आई हो, तो इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें कहाँ नहीं देखा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा है। मीरब तो उसे देखते ही रह जाएगी और सोचेगी, वाह, मैं यहाँ खुद को कोसती रही थी कि मैंने शायद गलत कर दिया, ज़्यादती कर दी है घर से भागकर, जैसे उसकी आदत है बोलने की। और यहाँ तो फंक्शन चल रहे हैं, यहाँ तुम हया के साथ शादी कर रहे हो, इसका मतलब है मैंने घर से भागकर बहुत अच्छा किया था। वो ऐसे बहुत तंज करेगी यहाँ, वो ऐसे बहुत तंज करेगी। पर फिर मुर्तज़िम उसे समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने माँ बेगम के कहने पर शादी के लिए हाँ की थी। मुर्तज़िम उसे समझाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने माँ बेगम के कहने पर शादी के लिए तैयार हो गया था। अगर तुम सोच रही हो कि मैं मोहब्बत करने लगा हूँ और दिल से शादी कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब देखते रह जाएंगे। हया बहुत गुस्से में आ जाती है कि मुर्तज़िम, अच्छा तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, तभी तुमने शादी के लिए हाँ की है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और मेरे पेट भी बरस पड़ती है। मैंने इतनी मेहनत से कहा था और आज जब मेरा दिन है, मुर्तज़िम मेरा होने वाला है, तो तुम किधर से आ गई हो। वो मीरा पे बरसती है। इसी तरह मुर्तज़िम उसे चुप करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन माँ बेगम भी सवाल करने पर मजबूर हो जाएगी जब वो पूछेगी कि तुम कहाँ से आ गई हो, तुम तो भाग गई थी ना, और ये किसकी बेटी उठा के ले आई हो। मीरा बताएगी कि ये मुर्तज़िम की बेटी है। तो इस पर माँ बेगम सवालों की भरमार कर देगी। माँ बेगम मीरा पर तुम कैसे कह सकती हो कि ये मुर्तज़िम की बेटी है और मेरी पोती है, जबकि तुम साल भर से घर से बाहर थी और अब बेटी पता नहीं किसकी लेकर आकर और ये बोल रही है कि ये मुर्तज़िम की बेटी है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबूत दिखाओ। इस पर मीरा पर मुर्तज़िम की तरफ देखेगी और फिर बोलेगी कि मुर्तज़िम के माँ बेगम मेरे से सबूत मांग रही हैं, इनको उसे बताओ कि ये तुम्हारी बेटी है, क्या तुम्हें भी कोई शक है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इस पर हया फिर बीच में टांग अड़ाएगी और बोलेगी कि मीरब तो यहाँ से चली जाएगी। हालांकि हया को यहाँ पर सब पता होता है कि मीरब जाने से पहले क्या हुआ था सब कुछ, लेकिन फिर भी मीरब पे इल्ज़ाम लगाएगी और बोलेगी कि मीरब सबूत दिखाओ, तुम तो साल भर से बाहर थी और अब ये बेटी कहाँ से आ गई है। तो इस पर मुर्तज़िम फ्लैशबैक में जाएगा और सारे लम्हात सोचेगा कि मीरब के सारे होंगे और वो ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये उसी की बेटी है। यहाँ पर मुर्तज़िम मीरब की साइड लेगा और सबके सामने स्टैंड लेगा और बोलेगा कि ये मेरी ही बेटी है। मीरा पर सच कह रही है, इस पर यकीन कर लें। अब यहाँ पर हया बीच में बोलेगी कि इसका बात का कोई सबूत है, अगर है तो दिखाओ सबूत है। इस पर माँ बेगम भी पूछेगी कि फिर यहाँ मुर्तज़िम सारी बात बताएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट मीरब से किया हुआ। मीरब ने
توڑا اور کب نے کیوں توڑا، کیا غلطی تھی، کیا میری غلطی ہوئی تھی، ساری باتیں وہ بتائے گا. بتائے گا میرب گھر سے بھاگی کیوں تھی، ساری وجہ ماں بیگم کے سامنے آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ میرب آ کر گھر سے کیوں بھاگی تھی اور یہ بیٹی کس کی ہے. سب سامنے آ گیا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حیا تو جیسے خودکشی کر لے چکے، اسے لگے گا کہ سب سامنے آ گیا اور اب کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی محنت کے بعد میرب کو بتایا تھا اور وہ بھی واپس آ گئی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ گئی ہے. سب سچ جاننے کے بعد ماں بیگم کو یہ سب ماننا پڑے گا کہ یہ اسی کی ہوتی ہے اور یہ متدین کی ہی بیٹی ہے. ماں بیگم کو تو بس اپنے گھر کی خوشی چاہیے. میرب ماں بیگم سے معافی مانگے گی اور بہت روئے گی. اس پر ماں بیگم اسے معاف کر دے گی اور خوشی خوشی اس کو قبول کر لے گی. بس یہاں میرب دوبارہ رہنے لگ جائے گی. اس بات سے حیا کو بہت تکلیف ہوگی کہ وہ سوچے گی کہ اب میں نے اتنی محنت سے جب میرب کو باہر نکالا تھا اور اب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ گئی ہے، اب ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، میری ساری محنت ضائع ہوگی. اب متدین پھر اسی کے پاس جائے گا، میرے سے متدین بات تک نہیں کرے گا اور یہ بیٹی کے ساتھ یہاں پہ حیا سوچتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ حیا سوچتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرب کو صرف اس کی بیٹی کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اگر اس کی بیٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر ماں بیگم خود اس کو دھکے مار کر نکال دے گی. تو وہ سوچتی ہے کہ میں اس کی بیٹی کو ہی کیوں نہ مار دوں، اسے خود بھگا دے گی. یہاں اتنے ٹائم بعد میرب اور اس کی بیٹی آتی ہے تو اسے لاڈ پیار میں رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب بھی اس کا چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہوگا. مرتضی میرب کو بولے گا کہ تم مجھے سزا دینا چاہتی تھی، مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، تم مجھے سزا دے دیتی، مجھ سے بدلہ لے لیتی. تمہارے جانے کے بعد تمہارے پاس اس دنیا سے چلا گیا ہے. انہیں سزا دینے کی کیا ضرورت تھی. انہیں پھر اس سب سن کر میرب کو بہت دکھ ہوگا اور وہ روئے گی اور وہ پھر سے مرتضی کو بولے گی کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، کراچی جانا ہے. یہاں مرتضی میرب کو بتائے گا کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ تمہاری ماں کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن تمہارے باپ سارے رشتے توڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ تم ہماری وجہ سے ہی چلی گئی، ہم نے کوئی زیادتی ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ تبھی تم گھر سے بھاگ گئی ہو. پھر مرتضی میرب کو لے کر کراچی جائے گا اور میرب اپنی ماں سے ملے گی اور میرب اپنی ماں سے بہت معافی مانگے گی اور روئے گی. میرب کی ماں بھی بولے گی تم کدھر چلی گئی تھی، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا. پھر میرب کسی سوال کا جواب نہیں دے گی اور بس رونے لگ جائے گی اور بولے گی میں یہاں آئی تھی، میری ہمت نہیں ہوئی تھی، ہمت بالکل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں یہاں کے دروازے کو دستک دے سکوں اور میں یہاں سے چلی گئی. نہیں پتہ میں کہاں گئی تھی. اس طرح میرا دل جہاں ہوا میں وہاں جاتی رہی اور میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی اور سارا بتائے گی. پھر ماں اپنی نواسی کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اسے پیار کرے گی اور پھر بولے گی کہ تم بالکل دم پر گئی ہے میرب، مجھے تو جینے کا سہارا مل گیا ہے. پھر میرب مرتضی کو بولے گی کہ مجھے کچھ دن یہاں پہ رہنا ہے، مجھے گھر واپس نہیں جانا. تو ایسا ہی کرے گا اور اس کو واپس وہاں پہ اس کو چھوڑ کر واپس گھر آ جائے گا. آتے ہی حیا اس پہ غصہ ہوگی اور غصہ ہوگی اور بولے گی کہ دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتی تھی، میرب کے جانے کے بعد میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا ہے، تمہاری ہر بات مانی ہے، جیسے تم نے چاہا ہے میں ویسے تمہارے ساتھ چلی ہوں اور اب تمہاری مانی ہے. تم نے قدم پیچھے ہٹا لیے، میرب کے آتے ہی تم نے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں. میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی. مرتضی مجھ سے سمجھائے گا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا تھا، میں تم سے صرف ماں بیگم کے کہنے پر شادی کر رہا تھا اور اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرب کدھر ہے. میں نے میرب کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن میرب مجھے نہیں ملی، لیکن میرب اکیلی اچانک آ گئی اور میں بہت خوش ہوں لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتا. اب میں صرف ماں بیگم کے کہنے پر تم سے شادی کر رہا تھا.